احرام جب باندھتے ہیں تو اس میں 4 کام کرتے ہیں۔ نمبر 1، اپنے سلے ہوئے کپڑے اتار دینے ہیں، اور سارے کپڑے اتار دینے ہیں، شرٹ، پاجامہ، اگر ٹراؤزر، انڈر شرٹ، انڈر ویئر، یہ ساری کپڑے سلے ہوئے جتنے کپڑے وہ سارے کپڑے اتار دینے ہیں۔ اس کے بعد پھر احرام کی 2 چادریں باندھنی ہیں۔ 2 چادریں باندھنے کا طریقہ ابھی میں بتاؤں گا۔ پھر 2 رکعت نماز ادا کریں۔ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد پھر 2 کام ابھی اور آپ کو کرنے ہیں، اور وہ دونوں کام آپ کریں گے جہاز میں۔ جب جہاز روانہ ہو جائے گا تب وہ 2 کام کریں گے۔ نمبر 1 نیت پڑھنا، اور نمبر 2 لبیک پڑھنا۔ تو آپ نیت جب کریں گے تو نیت پڑھیں گے ایئرپورٹ پر بیٹھ کر، یہ جہاز میں چل کر، اور جب جہاز روانہ ہو جائے گا تو آپ کو اس وقت نیت بھی کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو لبیک بھی پڑھنا ہے۔ یہ طریقہ جو میں نے بتایا یہ مردوں کے لیے ہے۔ بہنوں کے لیے طریقہ یہ ہے کہ جو کپڑے آپ کے پہنے ہوئے ہیں یم پلو تو لگی چھو تمہیں پلو سے احرام، جو آپ کے کپڑے سلے ہوئے ہیں وہی کپڑے آپ کا احرام ہے۔ آپ کو الگ سے کوئی کپڑے چینج نہیں کرنے ہیں۔ جب ان کپڑوں میں آپ نماز پڑھ سکتی ہیں، یا تمن پالون میں تو ہے کہ نماز پڑھ اتھے مجھے احرام نیت کریں۔ تاہم ہماری خواتین چاہتے ہیں کہ لباس بدل دے، بہت اچھا، لیکن بیچ میں ایک بات میں کہہ کر آگے چلوں گا، کپڑے ہمیشہ مہذب رکھیں، بہت تیز کلر کے کپڑے نہ رکھیں، فیشنی کپڑے نہ رکھیں، ٹائٹ کپڑے لے کر نہ رکھیں۔ آپ اللہ کے گھر میں حاضر ہو رہے ہیں تو یہ رنگین کپڑے کس شوق میں جا رہے ہیں؟ آپ کسی فنکشن میں نہیں جا رہے ہیں، آپ کوئی گھومنے کے لیے یا کسی ٹور کرنے نہیں جا رہے ہیں، نہ کسی شادی بیاہ میں جا رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں اللہ کے گھر میں۔ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے مہذب سے مہذب بن کر کے جائیں، لائٹ کلر کے کپڑے پہن کر کے جائیں، ڈیسنٹ بن کر کے جائیں، احترام والی خاتون بن کر کے جائیں۔ فرشتے بھی آپ کا احترام کریں گے تو آپ بھی اپنا احترام کریں۔ بعض ملکوں بعض علاقوں کی عورتیں وہاں آتی ہیں، کپڑے ٹائٹ ہوتے ہیں، بہت تیز کلر کے ہوتے ہیں، بالکل لال کلر کے ہوتے ہیں، بعض عورتوں کے کپڑے بہت تیز یلو کلر ہوتے ہیں، اور نفرت کرتے ہیں لوگ وہاں کو کہ یہاں بھی آئی ہیں یہ فیشن کے کپڑے لے کر کے۔ تو بہت مہذب بن کر کے جائیں۔ اب جب آپ احرام باندھیں گی، احرام باندھنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ کپڑے آپ کے پہنے ہوئے ہیں جو آپ نے اپنے گھر سے پہنے ہیں، ان کو چینج نہیں کرنا ہے۔ ایئرپورٹ پر وضو کر لیں اگر وضو کی ضرورت ہو۔ اس کے بعد پھر جب جہاز روانہ ہو جائے گا تو نمبر 1 نیت کریں، نمبر 2 لبیک پڑھیں۔ نیت آپ پڑھیں گی اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، یا اللہ میں کر نیت بش کرن عمرہ، بے کور اراد بش عمرہ کرن، یا اللہ سہل تہ کرزم، آسان تہ کرزم، قبول تہ کرزم۔ یا اللہ میں نے عمرے کی نیت کر لی، یہ آسان بھی کرنا اور قبول بھی کر لینا۔ اس کے بعد پھر لبیک پڑھنا شروع کرنا ہے۔ مردوں کو اونچی آواز سے لبیک پڑھنا ہے، خواتین کو آہستہ آواز سے لبیک پڑھنا ہے۔ آہستہ آواز کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں اندر دل میں، نہیں۔ آہستہ کا مطلب یہ اتنی آواز سے پڑھو کہ اگر دشن سائڈ یا کھوری سائڈ پر ان کا محرم، مول، خاندار، برادر، نیچو ایسے کم سے کم سگوز بوزوں۔ طریقہ اس کا یہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ دائیں بائیں جو مرد ہیں وہ سن رہا ہے، اور مرد جب پڑھیں گے تو پڑھیں گے لبیک اللہم لبیک، جیسا کہ میں نے بتایا۔ اور جتنی اونچی آواز سے پڑھیں اتنا بہتر ہے۔ صرف یہ ایک جگہ ایسی ہے جہاں اونچی آواز سے پڑھنا اللہ کو پسند، فرشتوں کو پسند، یہاں تک کہ فرشتے بھی اس کے ساتھ پڑھنے لگتے ہیں۔ یہ وہ نغمہ ہیں جس کا گواہ کائنات کی وہ ساری چیزیں بنتی ہیں جو اس آواز کو سنتی۔ بلکہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ لبیک پڑھتا ہے، فرشتوں کی قطار لگ جاتی ہے، اور وہ فرشتے بھی اس کے ساتھ لبیک پڑھتے ہیں، اور وہ قطار ایسے نہیں جیسے انسانوں کی قطار، وہ قطار ایسے تو جیسے آسمان کی طرف قطار، ایک فرشتہ اس کے اوپر دوسرا فرشتہ، اس کے بعد تیسرا فرشتہ، یہاں تک کہ آسمان تک فرشتوں کی قطار لگتی ہے، وہ سب لبیک پڑھتے رہتے ہیں، اور بیس بنتی ہے اس کی، دنیا بنتی ہے اس کی۔